اس کا 18واں باب پہلی 7 آیات ہے۔ کلام پاک میں لکھا ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر تو میرا ناک میں دم کرے۔ خداوند نے کہا، سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کرے؟ بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو دن رات اس سے فریاد کرتے ہیں؟ اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ کلام مقدس کا پڑھا سنا گا، آگے بس برکت ہو، آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ دونوں کے پیچھے چلیں، ادھر مقدس لوکا طبیب جو تھا یہ رسول نہیں بلکہ ایک تاریخ دان ہے، اور اس شخص سے 2 کتابیں لکھی، نئے عہد نامہ میں ایک اعمال کی کتاب اور دوسری اپنے نام سے اس نے منسوب کی ہے لوکا کی انجیل۔ اور یہ ایک طبیب تھا، تاریخ دان تھا، اور یسوع مسیح کا شاگرد تھا، اور یسوع مسیح کے بعد پھر رسولوں کے ساتھ بھی رہا، اور ایک اس کا اور شاگرد یا دوست کہہ لو، اس کو کلام کی باتیں لکھنے کے لیے اس نے یہ انجیل پیش کی۔ پھر اعمال کی کتاب پیش کے بعد تھیوفلس کا ذکر کرتا ہے، جس کا مطلب خدا سے پیار کرنے والا یا خدا کو پیارا، اس کا نام، اس کو لکھتا ہے تھیوفلس مین نے ساری باتیں بڑی ترتیب کے ساتھ لکھ دی ہیں۔ اور لوکا کا مطلب ہے چمکیلا یا چست، ہوشیار، اور اس نے اپنے نام کے مطابق کام بھی کر کے دکھایا ہے بڑی ترتیب کے ساتھ۔ تو یہاں ایک تمثیل خداوند یسوع مسیح نے پیش کی ہے، اور بیوہ کی تمثیل، لیکن تمثیل خداوند یسوع مسیح کا مضمون نہیں، مضمون ہے دعا۔ دعا کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، دعا کی پوزیشن کو بیان کرنے کے لیے، دعا کی ترتیب کو بیان کرنے کے لیے، دعا کرنے والے شخص کو سکھانے کے لیے ایک تمثیل کہی ہے، اور اس تمثیل میں دعا کے معنی کو کھول کر بیان کرنے کے لیے یسوع مسیح نے بیان کیا۔ اور یسوع مسیح نے صرف یہ کہا ہے اس غرض سے کہ ہمت، پھر اس نے کہا اس غرض سے کہ ہر وقت کیا کرتے رہنا، کیا کرتے رہنا، باتیں نہ کریں، کیا کرتے رہنا، کس وقت، ہر وقت، تھوڑے ٹائم کے لیے نہیں، اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ جو مقصد ہے یسوع مسیح کا وہ دعا، تمثیل یسوع مسیح نے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ کون کون دعا کرتا ہے ہر روز؟ ساری کرتا ہے، یاد ہے کہ کون کون کرتا ہے؟ اپنا ہاتھ کو دکھائے، ہر روز۔ یسوع مسیح کا ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ تو
اکثر اس میں سے یہ مضمون نکالا جاتا ہے کہ مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن میں نے جو یہاں مضمون نکالا ہے اس پیراگراف میں سے وہ ہے بامقصد دعا فتح دیتی ہے۔ بامقصد دعا کیا دیتی ہے؟ ہم فتح پا جائیں گے۔ اگر بامقصد دعا کریں گے ہم فتح پا جائیں گے۔ اسی دعا کے بارے میں ایک شخص لکھتا ہے دعا جو ہے ایک بابرکت دعا یا پر اثر دعا جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے یا اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا، بلکہ یہ منافع بخش ہے اور بامقصد دعا سے مراد ہے مسلسل دعا۔ پرسر دعا سے مراد ہے مسلسل دعا۔ اور پھر ایک اور شخص لکھتا ہے کہ جو دعا ہے a wise man is the storm prays. In the storm pray God not for safety from danger but for deliverance of the fear from the pain. کہتا جو دعا جو عقل مند شخص ہے وہ اس لیے دعا نہیں کرتا کہ اس کو خطرات سے خطا بچائے، بلکہ اس لیے دعا کرتا ہے کہ خطرات کے خوف سے خدا اس کو رہائی۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ خطرات نہ ہو ہماری زندگی، بلکہ اس لیے کرنی چاہیے کہ خدا ان خطرات میں ہمارے اندر سے خوف کو کیا کر دے، ختم کر دے۔ ایک اور شخص لکھتا ہے faith and prayer both are invisible but they make impossible things possible. ایمان اور دعا نہ نظر آنے والی چیزیں، دونوں نظر نہیں آتی۔ ہم دعا کرتے ہیں نظر چیز آتی ہے، نہ ایمان آپ کو نظر آتا ہے، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ جو ناممکنات ہوتے ہیں یا جو ناممکن باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم کر نہیں سکتے، خدا ان کو ممکن بنا دیتا ہے، ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ یہ ہے دعا۔ اس کی دعا جو ہے کسی بھی شخص کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک اور شخص لکھتا ہے function of the prayer is not to influence God but rather to change the nature of the one who prays. دعا کا جو فنکشن ہے خدا کو تبدیل کرنے کا نام نہیں، دعا سے خدا تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ جو شخص دعا کرتا ہے اس کی نیچر یا فطرت میں تبدیلی کا نام ہے۔ اصل دعا کرتے خدا یہ کر دیتا نہیں کرتا، خدا تم نے یہ کہا تھا نہیں کیا، خدا یہ نہیں کرتا۔ خدا دعا کرنے والے شخص کو اپنی مرضی کے تابع کرتا۔ جو شخص دعا نہیں کرے گا کبھی بھی خدا کی مرضی کے تابع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دعا جو ہے ہمیں خدا کی مرضی کے تابع بنا دیتی ہے، ہمیں نیا پن دیتی ہے۔ ایک شخص لکھتا ہے دعا جو ہے وہ بہت بڑے کام کرنے کے لیے کی جاتی ہے، بہت بڑے بڑے خدا کام کرے، یا دعا جو ہے بہت بڑے کام کرنے کے لیے ہے، بلکہ دعا ایک خود بہت بڑا کام۔ دعا کیوں کرتے ہیں؟ خدا بہت بڑا معجزہ ہو جائے، وہ شخص کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ دعا کرنا ہی بہت بڑا معجزہ ہے یا بہت بڑا کام۔ اس لیے جس شخص کی زندگی میں دعا نہیں ہے وہ شخص کبھی بھی خدا کی عظیم اور عجیب نیچر کو نہیں سمجھ سکتا، اس کی فطرت کو نہیں سمجھ سکتا۔ کرتے ہیں ہم تقریباً ساری دعا۔ ایک شخص کو پرابلم کا فیملی، میں نے کہا دعا کریں، آپ روزہ رکھیں دعا کریں، تو پرابلم نہیں حل ہوا، تو میں نے پوچھا دعا کتنی کرتے؟ کہتے 15 منٹ۔ ایک شخص لکھتا ہے ایماندار جو ہے یہ بچوں کی مانند
خدا کے سامنے دعا کرنے کی جاتی ہے. کیسے؟ شرارتی بچے کی مانی. وہ کہتا ہے یہ جب دعا کی وہ شخص جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے شرارتی بچہ کسی کا دروازہ کر کے جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. جب گھر والا باہر آتا بچہ وہاں نہیں. یعنی ایماندار 5 منٹ کی دعا کرتے ہیں جب خدا کر وہاں ایماندار موجود ہے. دعا کرنے والا موجود ہی. اس لیے دعا ایسی دعا کریں جس میں فتح با مقصد دعا فتح مندہ کی دعا. با مقصد دعا ہمیں فتح بخشے. با مقصد دعا ہمیں آگے لے کے جائے. با مقصد دعا ہمیں نئی زندگی دے گی. با مقصد دعا ہماری پرابلم پر ہمیں غالب پانے کے لیے فتح اور قوت دیتی چلی جائے گی. کئی سالوں سے کوئی شخص مغلوب ہے کسی کمزوری میں, دعا جو ہے اس کی زندگی میں فتح کا کام ہے. اس کی دعا جو ہے بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے. ایک شخص خادم کہتا ہے جو چرچ یا جو کلیسیا دعائیہ کلیسیا نہیں ہے وہ کبھی بھی کامیاب اور سرفراز نہیں. جو کلیسیا دعا کرنے والی کلیسیا نہیں ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں. چلتی رہے گی اور زندگی گزرتی رہے گی لیکن کامیابی اور فتح اس کے حصے میں نہیں آئے گی, اس کلیسیا کے حصے میں نہیں آئے گی. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے دعا کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا. اس لیے ایک تمثیل کیس کی کسی شہر میں قاضی تھا اور وہ کیسا تھا قاضی؟ بے انصاف. اور ایک بیوہ تھی جس کی مجبوری تھی, مسئلہ تھا, پرابلم تھی, اور وہ ہر روز اس قاضی کے پاس جاتی ہے اور قاضی اس کی سنتا ہی نہیں. لیکن اس بیوہ نے قاضی کے پاس جانا بند نہیں کیا. ہر روز جاتی ہے, ہر روز اس کی باتیں سنتی ہوگی, ہر روز اس کا جواب سنتی ہوگی, لیکن جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا وہ جاتی رہی. اور ایک دن قاضی نے سوچا, بے انصاف قاضی نے, یہ بیوہ ہر روز میرے پاس آتی ہے, بے شک میں نہ خدا سے ڈرتا نہ مجھے کسی آدمی کی پرواہ ہے, پھر بھی یہ عورت مجھ سے نہیں ڈرتی بلکہ اپنے کام کے لیے ضرور آتی. اس لیے مجھے اس کا انصاف کرنا چاہیے. اور جب بیوہ بار بار جاتی رہی اور قاضی نے اس کا انصاف کر دیا, اس کے سامنے جو بہت بڑی پرابلم تھی, جو اس کی ضرورت تھی, اس کا جواب اس نے دے دیا, اس کا حل دے دیا, تو یسوع مسیح نے پھر تمثیل کے ساتھ اوریجنل یا اصل بات کہی, کیا خدا اپنے برگزیدوں کی دعاؤں کا جواب نہ دے گا جو دن رات اس کی حضوری میں کیا کرتے ہیں, جو دن رات اس سے فریاد کرتے ہیں, کیا اس کا جواب نہیں دے گا؟ اس لیے دعا جو ہے یہ ہمیں فتح دیتی ہے. دعا جو ہے ایسا آئٹم ہے جو جہاں بلاسٹ ہوتا ہے وہاں بہت بڑا دھماکہ کرتی ہے. ایسا آئٹم ہے. اس کی دعا میں جو شخص وقت گزارے گا اس کی زندگی میں خدا فتح کو جاری کرتا ہے. اس بیوہ کی مثال یسوع مسیح نے دی ہے, بار بار جاتی ہے قاضی کے پاس, بار بار قاضی کے پاس جاتی ہے, ایک دن آیا اس کو اپنے مقصد میں فتح ملی. اکثر ہم دعا کرتے ہیں اور جواب نہیں آتا اور پھر کیا کرتے ہیں, دعا کیا کر دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہم شکست کھاتے ہیں, ہم مغلوب ہو جاتے ہیں. غالب آنے کی بجائے ہم مغلوب ہوتے ہیں, دعا کا جواب نہیں آتا کیونکہ ہماری دعا بامقصد نہیں ہوتی. کرتے ہم ہر روز ہیں اور ہر روز خدا کی حضوری میں جاتے ہیں, بامقصد دعا نہیں کرتے. ایک ہی مقصد تھا بیوہ کا, میرا انصاف کر, مجھے
تدئی سے رہائی دے، مجھے انصاف دے، اور بار بار وہ جاتی رہی۔ ایک دن آیا، اس کو جواب ملا۔ اس کا مطلب اس نے اپنے پرابلم پر، اپنی مشکل پر، اپنی پرابلم پر اس نے فتح پائی ہے، قاضی پر فتح پائی ہے، پرابلم پر فتح پائی ہے۔ پرابلم کو حل ہوتے ہوئے اس نے دیکھا اپنی زندگی میں، کیونکہ وہ عورت بامقصد جاتی تھی قاضی کے پاس، اس کی زندگی میں ایک مقصد تھا۔ دعا تو ہو سکتا ہے ہر روز ہر کوئی کرتا ہو، لیکن بامقصد دعا، کسی مقصد کو سامنے رکھ کر جب دعا کریں گے اس میں آپ فتح پائیں۔ کسی خاص مقصد کو اپنے سامنے رکھ کر جب دعا کریں گے اس پرابلم پر آپ غالب آئیں۔ یسوع مسیح نے کہا ایمان سے جو مانگے گا اس کو کیا ہو جائے گا؟ ایمان سے دعا میں مانگو اور یقین کرو تو تم کو کیا ہو جائے گا؟ اسی بڑیاں دعاؤں کرنے ملتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں ملتی؟ بامقصد دعا نہیں کرتے۔ ایک مقصد کو خدا کی حضوری میں ہم نہیں لگتے، ایک خاص مقصد پر فوکس نہیں کرتے، ابلیس کے منصوبوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، دعا سارے کرتے۔ اس لیے بیوہ نے ہر روز ایک ہی مقصد خدا کی قاضی کے پاس لے کے جاتی ہے، ہر روز ایک ہی بات کرتی ہے، میرا انصاف۔ جب تک اس کو انصاف نہیں ملا اس نے قاضی کے پاس جانا نہیں چھوڑا، بلکہ فتح پا گئی، اپنی پرابلم پر فتح پائی۔ ہماری کئی پرابلمز ہیں، فتح کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہم فوکس نہیں کرتے، بامقصد دعا نہیں کرتے، اس مقصد کو ہم سامنے نہیں کرتے۔ ایک شخص نے کہا مجھے میری فیملی میں پرابلم ہے، میں نے کہا دعا روزہ کرے آپ کیا تم اور بھی بڑے کام ہیں، تو میں کہا پرابلم رہن دے۔ پھر اگر آپ کو اپنی پرابلم حل کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر رہنے۔ اس کا مطلب پرابلم پر غالب آنے کے لیے دعا میں وقت گزارنے کے لیے ہمیں وقت کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم وقت نہیں نکالیں گے کبھی بھی پرابلم پر غالب نہیں آئے۔ پھر مجھے کہتا ہے اچھا خدا بھلا، خدا بہت اچھا خدا۔ میں نے کہا خدا واقعی اچھا ہے۔ اس نے کہا مجھے مثال دی کہ لوط کی بیٹیوں نے اپنے باپ سے مباشرت کی اور ان سے اولاد پیدا، خدا نے ان کو بھی کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا واقعی خدا نے ان کو بڑھنے دیا، ترقی ہوئی ان کی، لیکن آپ اس کی بیک ہسٹری میں دیکھیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں، خدا نے کہا موابی اور امونی 10 نسلوں تک اسرائیل میں شامل نہیں کیے تھے۔ کتنی نسلوں تک؟ 10 پشتوں تک امونی اور موابی خدا کی حضوری میں نہیں آنے۔ کتنی نسلیں برباد ہوئی ہیں؟ 10 پشتیں جہنم میں۔ اگر ہم خدا کی فرما برداری نہیں کریں گے، کئی پرابلم کی وجہ سے ہماری کئی نسلیں یا کئی کامیابیاں یا کئی فتوحات ہم ضائع کرتے چلے جائیں گے۔ ایلی کاہن سے خدا نے کہا نبی کے وسیلہ سے تیرے بچے ٹھیک نہیں ہیں، ان پر توجہ کر، میں تجھے پھر بتا دوں گا۔ ایلی کاہن نے نبی سے کہا خدا بھلا ہے سو کرے، جو چاہے سو۔ اس کا مطلب اس نے خدا کی سنی نہیں۔ خدا نے پتا کیا کیا ہے؟ ایک ہی دن میں اس کے 2 بیٹے اور عہد کا صندوق جو اسرائیل کی حشمت کی شان تھی، اور ایلی کاہن خود ایک ہی دن میں مر گئے اور بہت بڑا خلا آ گیا۔ ایک ہی دن میں اتنا بڑا صدمہ۔ یہ ہے خدا کی نہ سننے کی سزا۔ ایلی کاہن کو بتایا کس نے تیرے دونوں بیٹے مر گئے،
कत्ल हो गए। और एलिकान के बारे में लिखा है वो बड़ा मोटा था और कुर्सी पे बैठा हुआ था, और कहा संदूक भी छीन गए शहर का। जब उसने ये सुना तो उसको बड़ा धचका लगा, वो लिखा वो गिरा और उसकी गर्दन टूटी। कितना बड़ा सदमा पहुंचा। जो शख्स खुदा की हजूरी में वक्त नहीं निकाल सकेगा, उसको प्रॉब्लम पर गालिब आना उसके लिए मुश्किल। प्रॉब्लम या मसाइल को तबाह कर दे, मसाइल उसकी जिंदगी में नाकामी पैदा कर देंगे, शिकस्त उसकी शिकस्त पैदा कर देंगे, फतह उसकी छीन लेंगे, उसकी कामयाबी छीन लेंगे, उसकी ब्लेसिंग को छीन लेंगे। जिसके पास खुदा के लिए वक्त नहीं है या खुदा की सुनने के लिए वक्त नहीं है, उसकी फतह खुदा उससे छीन लेंगे। इसलिए एलिका को खुदा ने कहा नबी के सिलसिले से ध्यान का कैदी जिंदगी गुजारने है। एलिका ने खुद बहुत अच्छा था, लेकिन खुदा उसको कह रहा है अपनी फैमिली पर क्या कर, ध्यान कर। उसने कहा खुदा भला है, जो चाहे सो करे। खुदा ने क्या किया? इसलिए जो शख्स खुदा के लिए वक्त नहीं, जिसके पास खुदा के पास आने के वक्त नहीं है, वो कभी भी कामयाब नहीं। अपनी प्रॉब्लम पर कभी वो दौड़ता रहेगा, वो कह सकते हैं पंजाबी में खज्जल खराब होता रहेगा, फतह उसकी जिंदगी में नहीं आएगा। फतह सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी में उसके पास। इसलिए जितना कुछ ज्यादा खुदा की हजूरी में बामकसद बैठेगा, उतनी फतह उसकी जिंदगी में खुदा जाएगा। तो जो नहीं बैठेगा उसकी जिंदगी में फतह किसी ने कुछ लोग कहेगा मैं दुआ करना, कितनी करता है? 5 मिनट। 5 मिनट तो खुदा की हजूरी में बैठते हो कि गुजर जाते हैं। खुदा चाहता है उसके लोग उसकी हजूरी में। ज़बूर 65 में लिखा इसी आयत में मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगजीदा करता है और अपने पास आने देता है। ऐसा शख्स बाबरकत है जिसको खुदा हर रोज अपने पास आने दे, ताकि उसको कामयाब करे, ताकि उसको फतह दे, उसको मसाइल पर गालिब आने के लिए कुव्वत। दुआ ऐसी कुव्वत है जो हम इब्लीस पर फतह पाते हैं, प्रॉब्लम पर फतह पाते हैं, मसाइल पर फतह पाते हैं, मायूसी पर फतह पाते हैं, नाकामी पर फतह पाते हैं, मुखालिफ पर फतह पाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर दुआ के सिलसिले से हम फतेह होते चले जाते हैं। इसलिए खुदा चाहता है उसके पास मांगो तो तुमको, ढूंढो तो दरवाजा खटका तुम्हारे वास्ते क्या होगा? खोला। जब मांगेंगे नहीं उसको मिलेगा नहीं। लिखा हुआ जो मांगता है उसको मिलता नहीं। जो बेमकसद खुदा की हजूरी में आएगा उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। बेमकसद से मेरा मुराद क्या है? सारे मकसद के साथ आते हैं। जिसको पता ही नहीं मैंने खुदा से मांगना क्या है, वो शख्स कभी भी उस मसले पर गालिब नहीं। जो बगैर ईमान के खुदा की हजूरी में आएगा उसको कुछ नहीं। कैसे ईमान के साथ हम आएंगे? जब हमारे पास खुदा के लिए वक्त हो, जब हमारे पास कोई मकसद। सपोज हम चर्च नहीं आ सकते तो क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए हमें? इस कमजोरी पर गालिब आने के लिए हमें दुआ में बैठने की जरूरत है। बेवा की मिसाल खुदा ने इसलिए दी है सुनसी ने, ताकि हम सीखें कि किसी मसले का अगर हल नहीं मिल रहा, हम उस मसले के लिए हर रोज दुआ करते हैं। आप चर्च टाइम पे नहीं आ सकते तो क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी कमजोरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं
लगती आम हैं, लेकिन अगर आप पर्सनली सोचें, पर निगाह करें, खुदा को सामने रखकर देखें, ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये इब्लीस का बहुत बड़ा मंसूबा। पौलुस कहते हैं, मैंने कई बार तुम्हारे पास आने की कोशिश की, लेकिन किसने रोका मुझे? किसने रोका? इब्लीस ने, शैतान ने मेरा रास्ता रोक दिया। जब हम खुदा के पास आने की कोशिश करेंगे, इब्लीस हमारे सामने आएगा, हमारी जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, मजबूरी बना देगा और काम हमारे सामने रख देगा, हमारे शेख को मुंतशिर कर देगा, हमारी सोच को बदल देगा। इस पर गालिब आने के लिए हमें खुदा के असूर में बेवा की तरह मेहनत करने की जरूरत है। मैं तेरी हजूरी में आना चाहता हूँ, मैं तेरी हजूरी में आना चाहता हूँ। मुझे इस कमजोरी पर गालिब आने का फजल दे, मुझे फतह दे। जब तक फतह ना मिले, आप खुदा के पास जाते रहे, हर रोज जाते आप फतह पा जाए। लगती आम सी बात, मजबूरी या काम है, लेकिन ये बहुत बड़ी कमजोरी या ये बहुत बड़ा इब्लीस का मंसूबा है। वो आपको खुदा के हजूर में बैठने से रोकेगा। उस कमजोरी पर गालिब आने के लिए, इस प्रॉब्लम पर फतह पाने के लिए हमें खुदा की हजूरी में हर रोज जाने की जरूरत है। वो है दुआ। खुदा से कहें, मुझे फतह, मैं तेरी हजूरी में आया, मैं तेरी हजूरी में आई, मेरी मजबूरी को खत्म कर दे, मेरे प्रॉब्लम को तू ले ले, मेरे लिए रास्ते को हमवार कर दे। इब्लीस के मंसूबे पर गालिब आने का मुझे फजल दे। कैसे इब्लीस आपको रोकता है? नजर तो नहीं आता। कुरिन्थियों खत में पौलुस कहता है, हम हर उस ऊंची चीज को और उन सफरात को, उन ख्यालात को, ऊंची चीज को, तसव्वुरात को, ख्यालात जो हमें खुदा की शान के खिलाफ नजर आते हैं, खड़े हैं या रोकते। पढ़ेंगे हवाला किस तरह मुकद्दस पौलुस रसूल लिखता है, कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 10वां बाब, और बड़ी खुशी। इसलिए आए इन छोटी बातों पर गौर करेंगे, कौन सी चीज हमारे लिए खुदा में आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करती है और हमें खुदा की हजूरी में आगे बढ़ने नहीं देती। 10वां बाब उसकी किसी आयत से पढ़े तो लिखा, क्योंकि हम अगर जिस्म में जिंदगी गुजारते, मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं। हमारी लड़ाई इसलिए कि हमारी लड़ाई हथियार जिस्मानी नहीं, हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं, बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देते हैं। खुदा के नजदीक हमारे पास बहुत बड़े हथियार हैं, चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की शान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह के फर्माबरदार बना देते हैं। और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फर्माबरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला ले, यानी उस कमजोरी पर गालिब आ जाए जो हमारे ख्यालात को कंट्रोल करते हैं, जो हमें खुदा की पहचान में आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करते हैं। वो हमारे ख्यालात हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी अपनी अकल है, हम बड़े समझदार हैं, लेकिन हर एक ऐसी चीज जो खुदा की हजूरी में आने में रुकावट पैदा करती है, उस पर गालिब आने के लिए खुदा को कहने की जरूरत है। छोटी सी बात नहीं, काम पे आगे से चर्च नहीं आ सकते, सुबह जल्दी उठ नहीं सके, दुआ नहीं कर सके, बाइबल नहीं पढ़ सके, टाइम हमारे मेरे पास। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो ईमानदार शख्स की जिंदगी में इब्लीस पैदा। एक शख्स को खुदा ने कहा नबी को कि तू घर में जाएगा, मैसेज देगा, वापस उस रास्ते से नहीं आना,
راستہ چینج کر. اس نے ایسے کیا, میسج دیا, واپس آنے لگا. کسی نے اس کو کہا کھانا کھا لو, اس نے کہا کھانا میں نہیں کھاؤں گا, مجھے خدا نے منع کیا. اور اسی گاؤں میں یا شہر میں ایک اور نبی تھا, اس کو ابلیس نے استعمال کیا. بائبل کا رسم لکھا تھا کی کتاب, ابلیس نے اس کو استعمال کیا ہے نبی, اور وہ دوڑ کے اس کے پیچھے جاتا ہے, کہتا ہے مجھے خدا نے کہا تو کھانا کھا کے, تو پانی پی کے. اس نے کہا مجھے خدا نے منع کیا. اس نے کہا مجھے بھی خدا نے کہا تو کھانا کھائے گا اور پانی بھی پی کے جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, تو ہی نبی ہے, تینوں خدا نے سنا دیتا ہوئے گا. اس نے کھانا کھایا, پانی پیا, اور واپس جب جانے لگا رستے میں ایک شیر آ گیا. اس نے اس نبی کو پھاڑا اور اس کو وہاں مار دیا. کیوں مارا؟ ابلیس نے کسی شخص کو اس کی فتح کے خلاف, اس کی کامیابی کے خلاف استعمال کیا. اس کو پتہ مجھے خدا نے کہا تو وہاں سے کھانا بھی نہیں کھائے گا, پانی بھی نہیں پیے. لیکن ابلیس نے کسی دوسری شخص کو استعمال کیا ہے اس کی فتح میں, اس کی فرما برداری میں رکاوٹ پیدا کرے اور اس کو شکست دے. اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غالب آنے کے لیے ہمیں خدا کی حضوری میں مسلسل جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فتح پائیں. بیوہ بار بار جاتی ہے, اس کو ایک پرابلم ہے, اس کا ایک مسئلہ ہے, اس پر غالب آنے کے لیے اسے قاضی کے پاس ہر روز جانا پڑتا ہے. اپنی پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہمیں ہر روز خدا سے التجا کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص نشہ کرتا ہے, وہ چھوڑ سکتا ہے کسی کے کہنے سے؟ چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی سوچ کرتا ہے شکر چھاڑتا ہے کسی نے کہنا, کیسے غالب آئے گا اس کمزوری پر, اس بدلوں پر کیسے غالب آئے گا؟ خدا کی حضوری میں بار بار جانے سے خدا مجھے اس کمزوری سے آزاد کرے. آپ تجربہ کر لیں, وہ شخص کچھ دیر بعد آٹومیٹیکلی مجزانہ طور پر ابلیس کے شکنجے سے چھوٹ جائے. لیکن کب؟ جب مسلسل خدا سے کہیں گے دعا مجھے مقصد دعا فتح دیتی ہے. جو شخص خدمت کرنے میں کمزور, اس کو سمجھ گیا کہ میں نے کرنا کیا, بڑا زور لگاتا ہے, بڑی پلاننگ کرتا ہے, پھر بھی ناکام ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے مجھے کیسے کامیابی ملے گی, کیسے فتح پائیں, میں اس بندھن سے کیسے چھوٹ سکتا, کیسے چھوٹ سکتا. خدا کی حضوری میں یہ درخواست رکھے, وہ کسی کو نا امید اور مایوس نہیں ہونے, ہر ایک کی دعا کا جواب دے. مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو تم پاؤ. ایمان سے مانگنے والا شخص کبھی بھی خالی نہیں ہوتا. لیکن کب جب مانگے گا, اگر مانگے گا نہیں, یہ کہے گا میری یہ ویکنس ہے, خدا تو اس کو ختم کر دے, تو خدا اس کی کمزوری ساری عمر کبھی ختم نہیں کرے گا. نہ خدا اس کو خدا اپنی حضوری میں آنے دے گا ابلیس, نہ اس کو فتح پانے دے گا کسی کام میں, اور وہ شخص آہستہ 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 پیچھے جاتا جاتا بہت پیچھے چلا جاتا. کئی دفعہ خدا سے بڑا شکوہ کرتے ہیں, خدا ہماری دعا کا جواب نہیں دیتا. وہ ہماری خواہش ہوتی ہے اس لیے خدا جواب نہیں دیتا. پھر کیا خدا کہتے ہیں, خدا ساری دعا سنتا نہیں, آہستہ دعا کرنا ہی بند کر دینے, عبادت کرنا بند کر دینے, بائبل پڑھنا بند کر دینے, خدا دا کام کرنا بند کر دینے, تو پھر آہستہ سارا کچھ کیا یہ ہو جاتا ہے. یہ ابلیس کا بہت بڑا منصوبہ. لگتی عام سی بات نہیں, اس کے پاس لاحق نہیں ہے, خدمت نہیں, اس کے پاس ٹائم نہیں,
اس کو سمجھ نہیں آتا. کئی دفعہ ابلیس ہمیں اس قدر خدا کے خلاف کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں خدا میری سنتا ہی. لکھا یعقوب کے خط میں تم مانگتے ہو تو نہیں ملتا، مانگتے ہو ملتا کیونکہ تم بری نیت سے مانگتے. بری نیت کیا ہے؟ اپنی خواہش کے مطابق، جو میری مرضی ہے خدا اس کے مطابق مجھے دے. اور خدا ایسا نہیں کرتا. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں خدا رستے ہمارے لیے ہموار کر دے، ہم خدمت کریں گے. خدا کبھی ایسا نہیں کرتا. خدا پہلے بلاتا ہے، بعد میں مہیا کرتا ہے. بائبل بھری پڑی. پہلے خدا بلاتا ہے کہ تو فرما برداری کرے، پھر مہیا کرتا ہے. پہلے مہیا نہیں کرے گا. اسی کیسے انتظار کریں ہیں خدا حالات بہتر کرے، مسائل ٹھیک کرے، پھر ہم کیا کریں گے. لیکن وہ جوان سیمنری کر کے اس نے کہا جب تک مجھے خدا گاڑی مہیا نہیں کرے گا میں خدمت نہیں کروں. کافی سالوں کے بعد گاڑی اس کو ملی نہیں، موٹر سائیکل. اس نے ایک دکان پہ جاب کرنا شروع کر دی. پھر ویٹ کرتا ہے خدا مجھے گاڑی مہیا کرے گا پھر میں خدمت کروں. اور پھر وہ دبئی چلا گیا. آج کا خدا نے اس کو گاڑی نہیں دی تو خدمت میں ہے. وہ کہاں ہے؟ جاؤ. ہو سکتا ہے خدا کی خدمت وہ شروع کرتا، خدا اس کو مہیا کرتا. پچھلے بار کسی نے مثال پہ سنائی تھی والد صاحب نے کہ میرلن ہکی جو ہے اس کا میاں کسی عبادت میں گیا اور وہاں کسی خادم نے کلام سنا جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ گو دے، آپ کو خدا کئی گنا زیادہ دے گا. باتیں نہ کرے پیچھے. آپ کو خدا کئی گنا زیادہ دے گا. جب وہ گھر آتا اس کی جو بیوی ہے یا میرلن ہکی جو سسٹر میرلن ہکی ہے وہ اس سے ناراض ہوتی ہے. یہ گاڑی کے لیے پیسے جوڑے تھے، آپ نے وہ خدا کے لیے دے دیے ہیں $1000. تو اس نے کہا میرے دل میں خدا نے رکھا، خدا کے خادم نے کلام سنا میں نے وہ ڈال دی. تو پرانی گاڑی انہوں نے لینی تھی. کچھ مہینوں بعد یا ہفتوں بعد ایک خادم ان کے پاس آتا ہے یا کوئی شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے میرے دل میں خدا نے یہ بات رکھی ہے، میرے پاس ایک نئی گاڑی ہے، اس کی چابی آپ نے. ہاللیلویا. کیسے؟ جب خدا کی سنے. ہو سکتا ہے ابلیس اس کے دل میں ڈالا یہ تو آپ نے گاڑی کے لیے جمع کی، یہ کہاں سے آپ لوگ. ہو سکتا ہے ابلیس اس کے ذہن میں ڈالا ہوا آپ کی بیوی آپ کو، اس کو کیا جواب دو گے؟ جا جو کچھ خدا نے اس کو کہا اس نے کیا، اور اس کا جو ریٹرن ہے، اس کی جو بلیسنگ ہے وہ پرانے کی بجائے نئی گاڑی کو ملی. یہ ہے ابلیس کے منصوبوں پر غالب آنا. اور کیسے آ سکتے ہیں؟ ایک ہی بہت بڑا حربہ ہے، وہ ہے دعا. اگر آپ کی زندگی دعائیا زندگی نہیں ہے تو آپ زندگی کے کئی موڑوں پر ناکام زندگی گزاریں، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر. آپ چرچ ٹاؤن پہ نہیں آ سکے، آپ کو ابلیس آنے نہیں دے گا. ایک شخص کو میں نے کب کہتا مجھے بیٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے. کون پرابلم کرتا ہے؟ اس کو پرابلم نہیں ہے. شخص کون پرابلم کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ابلیس پرابلم نظر نہیں آتا. آپ اس کو سمجھیں. ابلیس اس کا ذہن تیار نہیں ہوتا، اس کو تلخی پیدا کرتا. وہ خدا کی حضوری میں بیٹھ نہیں سکتا. کئی دفعہ جب کلام شروع ہوتا ہے پہلے لوگ یہ گیت گاتے رہتے ہیں جو کلام شروع ہوتا ہے پھر کیوں ڈالا یہ ہوتا ہے نیند آنا شروع ہو جانا. ابلیس نہیں چاہتا کہ ان کے ذہن میں کلام کا بیج بویا جائے اور تبدیلی آئے، چینج آئے، بلیسنگ آ سکے. وہ سونا شروع کر دے. ابلیس ان پر نیند کا غلبہ پیدا کرتا. ابلیس نہیں چاہتا کوئی شخص کلام کے وسیلے سے شفا پائے. اس لیے اپنی کمزوریوں پر غالب آنے کے لیے، اپنے پرابلم پر غالب آنے کے لیے خدا کی حضوری میں بامقصد طور پر آئے، مسلسل اس کی حضوری میں آئے. جب تک آپ
فتح نہ پائیں، اس مقصد کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو نہیں سٹاپ کر دیں گے، ابلیس فتح پا جائے، رک جائیں گے، ابلیس فتح پا جائے۔ آپ ٹائم پہ چرچ نہیں آ سکتے، اپنے لیے دعا کریں، خدا مجھے توفیق دے ابلیس پر غالب آنے کی، توفیق دے فتح۔ آپ تجربہ کر لیں، کچھ دنوں بعد آپ فتح محسوس کریں۔ آپ بائبل نہیں پڑھ سکتے ہر روز، خدا سے کہیں مجھے توفیق دے، میں بائبل پڑھنا ہے۔ مجھے یاد ہے شروع میں جب میں بائبل پڑھنے لگتا صبح تو بڑی تلخی جو نہیں، ایک ہی چیپٹر پڑھنا اور دل کرنا بند کر دیا۔ میں نے کہ دعا کی، میں نے خدا با مجھے توفیق دے زیادہ پڑھنے کی۔ کافی دنوں تک میں دعا کرتا رہا، تو پھر جب میں نے بائبل پڑھی مجھے بڑا تلخی نظر آئی پرابلم، لیکن روحانی جنگ ہے یہ ہماری، اس پر غالب آنے کے لیے آپ دعا میں جائیں، خدا سے کہیں مجھے توفیق دے۔ دعا کے وسیلے سے بامقصد دعا سے آپ فتح پاتے چلے جائیں۔ کلیسیا لکھا پترس کہاں تھا؟ قید میں۔ ہم بھی شخصی پرابلم کی قید میں ہوتے ہیں، کئی طرح کی قید میں۔ دعا کون کر رہا تھا؟ ایک ہی دعا تھی، اے خدا اپنے بندوں کو رہا کر۔ مسلسل دعا میں تھے، خدا سے ایک ہی بات سے دعا کر رہے تھے، خدا ہمیں فتح دے۔ کیسی فتح آئی؟ لکھا اچانک رات کو فرشتہ آتا ہے اور پترس کو کیا کرتا ہے؟ ہلاتا ہے۔ وہ اندر میں خواب میں کھڑے ایسے، پھر دیکھتے اپنے آپ کو، کہتا نہیں، پھر اس کو باغ کو چلا جاتا ہے، بیڑیاں کھل جاتی ہیں، نہ سپاہیوں کو پتا چلتا ہے، نہ گارڈوں کو پتا چلتا ہے کدھر گیا ہے۔ اچانک جب کلیسیا میں آتا ہے وہ دھنگ رہ جاتے ہیں، اور ایک لڑکی دوڑ کے آتی ہے، شور کرتی ہے، پترس آ گیا ہے۔ انہوں نے یہ جھوٹ بولا، اس کو پتہ یہ کوئی اور چیز ہوگی، یہ ڈال دے۔ انہوں نے کہا واقعی پترس، بغیر دعا کے کوئی اور ایسا ہتھیار نہیں جو آپ اپنے پرابلم پر غالب آئے۔ مسیحی ایماندار شخص کے لیے ایک واحد ہتھیار ہے جو فتح کا ہتھیار ہے۔ کئی دفعہ نے اسی کلے کا دعا کر لی، یہ بھی بہت بڑی منصوبہ بندی ہے خدا کے لوگوں کے خلاف ابلیس۔ اکٹھا نہیں بیٹھنے دے۔ کلیسیا کیا کر رہے تھے؟ دل و جان مل کر دعا کر رہی تھی۔ مل کر دعا کرنے سے بندن اور بیڑیاں کھلتی جاتی ہیں۔ اتفاق کون نہیں کرنے دے گا؟ اکٹھا کون نہیں بیٹھ دے گا؟ ابلیس۔ ابلیس کا مطلب یہ نہیں کہ بزرگ کے شخص حاضر ہوئے، وہ ہمارے خیالات، جیسے پولس نے کہا، ہمارے تصورات اور خیالات، ہر اس اونچی چیز کو ہم قید کر دیں، اس پر غالب آئیں گے، یسوع مسیح کے تابع کر دیں گے، اور پھر ہم آزاد اکٹھا نہیں بیٹھیں۔ اگر کاج کوئی شخص دعا کرنا شروع کر دے، کاج کا ہی پرابلم شروع ہو جائے۔ اس پر غالب آنے کے لیے ایماندار شخص کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیوہ بار بار قاضی کے پاس جاتی ہے، بے انصاف ہے، ہمارا خدا بے انصاف نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا قاضی بے انصاف ہے، نہ خدا سے ڈرتا ہے، نہ آدمی کی پرواہ کرتا ہے۔ ہمارا خدا دن رات جسے ہم دعا کرتے ہیں، زندہ خدا ہے، فاتح خدا ہے، عجیب خدا ہے، عظیم خدا ہے۔ اس کی حضوری میں بار بار جائیں اور فتح پائیں۔ ہاللیلویا۔ ایلیا اور غیر قوموں کے ہم مقابلہ دیکھتے ہیں، اور ایلیا نے ایک ہی دعا کی بمقصد آج یہاں پتہ چل جائے کہ اسرائیل میں کوئی خدا ہے، اور لکھا ہے آسمان سے آگ آئی اور ساری قربانی کو کیا کر گئے؟ ہماری ساری فیملی خدا کی حضوری میں نہیں آ سکتی۔
اس کمزوری پر غالب آنے کی ضرورت ہے. کیوں ہمارے بچے پیچھے رہتے؟ کوئی نہ کوئی پرابلم ہماری زندگی میں ہوتی ہے. خدا کی حضوری میں پرابلم پر غالب آنے کے لیے ایک خدا اپنے لوگوں کو زور دیتا ہے. شرط یہ ہے کوئی شخص اس کی حضوری میں آئے، مانگے تو تم کو ملے، نہیں مانگیں گے نہیں ملے، مانگیں گے تو ملے گا. آپ کی چاہت، آپ کو آپ کی مجبوری ہے، خدا کے پاس نہیں آنے دیتی. تو کیا چاہت ضروری بھی ہے جسمانی طور پر؟ حقیقت ہے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یاد ہے میں دعا کرتا 2-3 گھنٹے سیمنر جانے سے پہلے. تو پرابلم تھے گھر میں مالی طور پر. میں نے ٹیوشن شروع کی اور پھر اسکول، پھر ٹیوشن. بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ دوپہر کو کھانا کھانے کا مجھے ٹائم ملتا. بڑے پیسے کمائے. صبح 6 بجے جانا ٹیوشن پڑھانے، پھر اسکول جانا 8 بجے، پھر دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد پھر ٹیوشن، اور رات کو 10 بجے میں نے واپس آنا. پیسے بڑے سن اور دعا کے لیے ٹائم. میں نے ایک دن خدا سے کہا باپ میری مدد کر، میرے پاس دعا کے لیے ٹائم نہیں. اتنی بس دعا کی میں نے، اور خدا نے کچھ مہینوں بعد بالکل حالات ہی چینج کر. کیسے حالات چینج کر دیے؟ سیمنری میں چلا گیا اور اس وہاں ٹائم ہی ٹائم. پہلے کبھی خیال بھی نہیں تھا سیمنری جانا. آپ ایمان سے خدا کی حضوری میں اپنے پرابلم کو جو خدا کی مرضی کے مطابق ہیں رکھیں گے، آپ کے حالات کو خدا یکسر تبدیل کر دے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے خیال میں بھی نہیں ہوں گے یہ حالات ایسے تبدیل ہو سکتے ہیں. کلیسیا کی دعا سے جیلوں کے دروازے اور قید خانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. لیکن جب کلیسیا دعا کرے، وہاں کلیسیا کی بات لکھی ہوئی. کلیسیا بدل و جان مل کر پترس کے لیے دعا کر رہی تھی. اپنے لیڈر کے لیے کلیسیا دعا کر رہی تھی، اس کی پرابلم پر غالب آنے کے لیے. اور ان کی دعا کا جواب یہ آیا کہ وہ اس پرابلم پر، ابلیس کے منصوبوں پر، مخالف کی قوتوں پر دعا کے وسیلہ سے غالب آئے. دعا کے بغیر بھی خدمت کرتے رہتے ہیں، ہوتی رہتی ہے. دعا کے بغیر بھی زندگی گزارتے رہتے ہیں، گزرتی رہتی ہے. لیکن فتح مند زندگی ہمیشہ دعا کے وسیلہ سے. غالب آنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے، فتح پانے کے لیے دعا کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ ریلیشن مضبوط کرنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے، اپنی کمزوریوں پر غالب آنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے، خدا کی مرضی جاننے کے لیے دعا کی ضرورت ہے، اور خوشحالی اور شادمانی حاصل کرنے کی دعا کی ضرورت ہے. اعمال کی کتاب میں لکھا ہے جب لوگوں نے منع کیا رسولوں کو کہ منادی کرنا، یسوع کا نام لے کر منادی کرنا کیا کر دیں؟ بند کر دیں. انہوں نے ایک دعا کی، اے خدا ہمیں دیکھ اور ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور ہمیں دلیری دے تاکہ تیرے کلام کو کیا کریں؟ دلیری کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں یا سنائیں. اور لکھا ہے جس کمرے میں، جس مکان میں وہ دعا کر رہے تھے، وہ کمرہ پاک کی آگ سے کیسے بھر گیا؟ اس کمرے کی نیو ہے. یہ حقیقت ہے، یہ کلام میں لکھا ہے اور یہ خدا کا کلام ہے. لکھا ہے اس کمرے کی نیو ہے اور جو اس کی آگ جاری ہوگی. اس کمرے کیسے پتہ پائیں؟ دعا کی وسیلے سے. اس لیے کئی دفعہ بہت ساری باتیں ہمیں چھوٹی لگتی ہیں، عام سی لگتی ہیں. بچے ہمارے اگر نہیں پڑھتے کیسے پتہ پائیں گے؟ نہیں سنتے کیسے پتہ پائیں گے؟ خدا کو دینے کا دل نہیں ہمارا، کیسے پتہ پائیں گے؟ ایک بہت بڑا ہتھیار بائبل مقدس میں موجود ہے، وہ ہے دعا.
خدا کو دینا ایزی نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ وعدے ہیں، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی خوشی سے دینے والا خدا کیا رکھتا ہے؟ عزیز۔ جو تھوڑا بولتا ہے وہ تھوڑا کاٹے، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ۔ یہ سارا کچھ ہمیں آتا ہے، لیکن اس کمزوری پر فتح نہیں پا۔ یہ وعدوں کا پتہ ہے ہمیں، ان سارے وعدوں کو ہم جانتے ہیں، لیکن ان کمزوریوں پر فتح نہیں پا رہے جو وعدوں کو ہماری زندگی میں پورا ہونے کے لیے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ ان پر غالب آنے کے لیے خدا کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں۔ آپ پتہ پاتے چلیں۔ ہاللیلویا۔ اس کی بیوہ جو ہے مسلسل خدا کی حضوری کا بے انصاف قاضی کے پاس جا رہی ہے، کہتے ہیں میرا انصاف کر، میرا انصاف کر۔ یسوع نے کہا کیا خدا برگزیدوں کا جو دن رات اس کی اسے فریاد کرتے انصاف نہیں جواب دے، لیکن کوئی شخص دن رات کرے تو پھر دوپہر کی دعا، صبح کی دعا، شام کی مقدس دعوت اس کا ذکر ہے۔ یسوع مسیح ہر روز جلدی اٹھ کر خدا کی حضوری میں جاتا ہے۔ گیت بھی ہم گاتے، تڑکے میں آتے نو، تڑکے کی ہندہ ہے صبح۔ تو ہم کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ تڑکے میں آتے نو، اکثر لوگ کہتے ہیں تڑکے مین جو دل کی تعلق۔ تڑکے ڈھونڈنے سے مراد اپنی مرضی کو خدا کے تابع کرنا، خوشی سے اس کی حضوری میں جانا، اس سے کہنا آج تو مجھے فتح والا دن دے دے، فتح بخش دے، خوشحالی دے دے، شادمانی دے دے، نیا بنا دے، عجیب کام میری زندگی کا۔ جب صبح اٹھ کے آپ دعا کریں گے آپ کو یقیناً خدا فتح دے گا۔ آمین۔ آئیں اپنے کو بند کرتے ہوئے سوچیں کیسے خدا کی حضوری میں جائیں، کیسے اس سے فتح حاصل کریں گے۔ اس سے کہیں میری یہ ویکنس، میں چرچ نہیں آ سکتا، میں چرچ نہیں آ سکتا، میں صبح اٹھ کے دعا نہیں کر سکتا، میں صبح اٹھ کے دعا نہیں کر سکتا، میں بائبل نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتی، میں اس کمزوری پر غالب نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتی۔ آج مجھے فتح، آج مجھے پھر شادمان، میں تیری حضوری، میں تیری حضوری۔ اور خدا ہر ایک کی دعا کا جواب دینے کے لیے مجبور۔